کیا تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا واجب ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے شیخ شعراوی کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس کے خلاف لوگ چالیں چلتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد نہیں کرتا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو کیا یہ قول صرف لوگوں کی چالیں چلنے پر ہی محصور ہے یا اسے کسی اور معانی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر جواب اس بات میں ہو تو وہ کون کون سے معانی ہیں جن میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ کہنا جائز ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھانے کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں؟ یہ کہ اپنی پسند ان کے ہاں بھی پسندیدہ بنا دے، براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، جعفر صادق رحمہ اللہ کی جانب منسوب قول میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کی جانب اشارہ ہے جس میں آل فرعون کے ایک مومن کا واقعہ ہے، اور وہ اپنی قوم سے کہتا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے ان کی چال بازیوں سے بچا لیا اور آل فرعون کو سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 44-45۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی چلی ہوئی چال بازیوں سے بچا لیا۔ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل اور معاملات اللہ کے سپرد کر دینا ہمہ قسم کے نقصانات سے تحفظ اور بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے اس ایک مومن کے خلاف چال بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، یعنی اسے ان کی چال بازیوں اور مکاریوں سے تحفظ عطا کر کے نجات دے دی، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی وجہ سے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کی وجہ سے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 96 اور 97۔ حقیقت میں یہ آیت بھی دیگر آیات کی طرح ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا تھا، بے شک یعنی کافر لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، لہٰذا ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان مزید بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کسی نقصان نے چھوا تک نہیں تھا، نیز انہوں نے رضائے الہی کی اتباع کی تھی، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174۔ تو معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ رب العزت پر توکل کیا جائے۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے معاملہ کو اللہ کے ذمے چھوڑتا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں، کیونکہ وہ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر طبری، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 335۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 7،
صفحہ نمبر 146۔ اس حوالے سے دوسری بات، تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا اور اسی پر توکل کرنا دینی یا دنیاوی تمام امور میں مطلوب ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 23۔ اسی طرح فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں، وہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 81۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسمانوں اور زمین کا غیبی علم صرف اللہ کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی جانب لوٹائے جاتے ہیں، پس آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور تیرا رب ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 123۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور زندہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آنی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 58۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اللہ سے اس کے لیے التجا کرنا ہے تاکہ یہ مقصد پورا ہو جائے۔ لہٰذا تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا بہت اچھا اور مطلوب عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل عظیم ترین عبادت ہے۔ لیکن صحیح توکل اور سپردگی کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اور جائز اسباب بھی لازمی طور پر اپنا لیے جائیں، جیسے کہ اس بات کی طرف سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اشارہ بھی موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، میں سواری کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گھٹنا باندھ کر توکل کرو۔ اس حدیث کو ترمذی حدیث نمبر 2517 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 610 میں حسن قرار دیا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں اس آدمی نے پوچھا تھا اعقلها، میں گھٹنا باندھوں، متکلم کا صیغہ استعمال کیا، یعنی میں یہ کام کروں، استفہامیہ انداز میں، اس لیے اس سے پہلے حمزہ استفہام محذوف مقدر ہے۔ قاموس میں ہے اعقل البعیر، اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ کی پنڈلی کا باریک حصہ اس کے بازو سے باندھ دیا جائے۔ وَأَتَوَكَّلُ کا مطلب ہے کہ بازو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کروں۔ پھر کہا اطلقها، یعنی اسے کھلا چھوڑ دوں، اور وَأَتَوَكَّلُ توکل کروں، یعنی کھلا چھوڑنے کے بعد توکل کروں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعقلها، یعنی اس کو پہلے باندھو۔ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اپنی اونٹنی کا گھٹنا پہلے اس کے بازو سے باندھو اور پھر توکل کرو، یعنی اسباب اپنانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 186۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر حقیقی توکل کرنے والا شخص شرعی اسباب اپناتا ہے، اور اگر معاملہ واجبات سے تعلق رکھتا ہو تو پھر لازمی اسباب اپناتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں واضح رہے کہ توکل کی حقیقت ایسے اسباب اپنانے کے منافی نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانی قدرت کے دائرے میں امور کو منسلک کیا ہوا ہے، اور اسباب اپنانا اللہ کی مخلوق میں مسلمہ قانون الہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب اپنانے والے کو نوازتا ہے، لیکن ساتھ میں توکل کا بھی حکم ہے۔ تو ایسی صورت میں اسباب اپنانے کے لیے جد و جہد کرنا عملی طور پر اللہ کی اطاعت ہے، جبکہ دلی طور پر توکل اس پر ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ایسی عبادات ہیں جنہیں سر انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے۔ تو ایسے کاموں کو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن ساتھ میں توکل کرنا ضروری ہے، اور ایسے نیک کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔
اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے ذمہ واجبات میں کمی یا کوتاہی کا شکار ہوتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں کوتاہی کی مقدار کے برابر شرعی اور تقدیری ہر اعتبار سے سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع العلوم والحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 498 اور 499۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے یہ بات لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہو اور صحیح تربیتی وسائل اور اسباب بھی اپنائے جائیں، جیسے کہ شریعت میں بھی انہیں اپنانے کا حکم موجود ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت گیر فرشتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کی یکسر نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اچھی باتوں کا حکم دے، مثلا بیوی، بچوں اور دیگر اہل خانہ کو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 209۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 270017۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔